والآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما هلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. رب قدیر ارشاد فرماتا ہے لوگوں کہ دنیا میں اگر تم نے رب کے بارگاہ سے رب کے ذکر سے اگر تم نے منہ موڑ دیا تو یاد رکھنا قیامت کے میدان میں تمہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا. کیسا اٹھاؤں گا؟ اندھا کر کے اٹھاؤں گا. تمہاری زندگی بھی تنگ کر دوں گا اور قیامت کے میدان میں تمہیں اندھا بھی اٹھاؤں گا. لوگ کہیں گے قال ربی لما حشرتنی اعمی، اللہ تو ہمیں اندھا کیوں اٹھائے گا؟ رب کی بارگاہ سے آواز آئے گی اس لیے کہ تم تک میری آیتیں پہنچی تھی تو تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا. آج تمہاری کوئی بھی خیر خبر نہیں لے گا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. رب تعالیٰ فرمائے گا لوگوں ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھ جاتے ہیں، ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے گزر جاتے ہیں. اللہ اکبر، لوگوں حد سے مت بڑھو. رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ راستہ لینے کا وقت ہے، یہ لوگوں یہ ہدایت کا راستہ پکڑنے کا وقت ہے. جو یہاں پر ہدایت پا گیا تو قیامت کے میدان میں وہ کامیاب ہو جائے گا. رب تعالیٰ فرماتا وَلَا يَمْشِي، جس زمین پر تم چل رہے ہو اس سے پہلے دوسری قومیں چلتی تھی، وہ تم تو 5 فٹ کے آدمی ہو، وہ 10 15 20 فٹ کا آدمی ہوتا تھا. جب ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، برباد کر دیا تو تم کون سے کھیل کی مولی ہو. اس قرآن کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اس کے لیے ہے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. لہذا اللہ کی عبادت کریں. کیا کریں؟ اچھا چلو اب دوسری طرف بھی آ جاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں مگر سکون نہیں مل رہا. کیا نہیں مل رہا؟ سکون. ہم نے نماز تو پڑھی، مسجد میں گئے، نماز بھی پڑھ کے آئے، مگر جیسے دروازے سے باہر آئے تو پھر ویسے تھے جیسے اندر گئے تھے. جیسے اندر گئے تھے ویسے ہی باہر نکل آئے. چینجنگ نہیں آئی، بدلاؤ نہیں آیا. تو چینجنگ اور بدلاؤ بھی کیوں نہیں آیا؟ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. کہ اگر لوگوں تم نیک اعمال کرو گے، چاہے وہ مرد کرے چاہے وہ عورت کرے، بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی دے دیں گے. تو لفظ من عمل صالحا یعنی کہ نیک اعمال کریں. تو نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ نیک عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے، پریبھاشا کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ العمل الصالح هو ما كان خالصا للہ موافقا لشرعہ وسنت رسول اللہ. کوئی بھی نیک عمل کیا جائے تو اس عمل کو کرنے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور وہ عمل پھر سنت رسول کے مطابق ہو. اللہ کی رضا کے لیے ہو اور سنت رسول کے مطابق ہو، تب وہ عمل عمل صالح بنتا ہے. اب نماز بھی تو ایک عمل ہے، نماز بھی ایک عمل ہے. اور عمل کون سا ہے؟ عمل صالح. کون سا عمل ہے؟ زور سے بولو. عمل صالح یعنی ایک عمل ہے. اب بندہ نماز پڑھنے آیا، اب اس کے اندر 2 کوالٹی ہوگی. یا تو وہ نماز جب پڑھ رہا ہے تو پھر وہ نماز اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے پڑھ رہا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تحسنوا صلاتک الا ينظر المصلی اذا صلی کیف یصلی فانما یصلی لنفسہ. آقا فرماتے ہیں نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ غور و فکر کیوں نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتا میں کس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. اگر رب کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں تو رب کی مرضی کے مطابق پڑھ، اور اگر اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھ رہا تو جیسی چاہے ویسی پڑھ، جیسی چاہے ویسے ہی پڑھ لے. تو پتہ یہ چلتا ہے نماز پڑھنی ہے اللہ کی رضا کے لیے. مثال کے طور پر امام صاحب کہتے ہیں آپ میں سے کوئی بندہ امام صاحب کے بالکل جسٹ برابر میں کھڑا ہو گیا. اب امام صاحب کر رہے ہیں تسلی سے رکوع اور آپ پڑھتے ہو جلدی جلدی. اب دیکھا کہ امام صاحب کھڑے
सामने तो आपने भी रुकू सुजूद जो है वो बड़े सुकून के साथ में करा कि इमाम साहब टोक ना दें। आपके दिल में जब ये ख्याल आया तो पता ये चला आपने नमाज अल्लाह के लिए नहीं पढ़ी बल्कि इमाम साहब के लिए पढ़ी। आपने नमाज अल्लाह के डर से नहीं पढ़ी बल्कि इमाम साहब के डर से पढ़ी। और ऐसी नमाज के ताल्लुक से हम हदीस सुने, मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला युराई फकद अशरक व मन साम युराई फकद अशरक व मन तसद्दका युराई फकद अशरक। जिसने जर्रा बराबर भी दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने नमाज नहीं पढ़ी बल्कि उसने शिर्क कर दिया। क्या कर दिया? शिर्क किया उसने। अब शिर्क के असगर जब तुम कर रहे हो तो बताओ वो नमाज काबिले कबूल होगी कि नहीं? वो नमाज काबिल नहीं होगी तो जैसे कहते वैसे चले आए। अब पता ये चलता है नमाज अगर हम मस्जिद के अंदर पढ़े तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़े। अब पढ़ना कैसे है? और सुन्नत रसूलुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक पढ़े। अगर अमल तो है और सुन्नत रसूल के मुताबिक नहीं है तब भी वो अमल काबिले कबूल नहीं है। हदीस पाक सुने बुखारी और मुस्लिम की, मेरे प्यारे आका फरमाते इन्नर रजुला युसल्ली सित्तीन व सनतन व मा तुक़बलु लहू सलातुन। एक बंदे ने 60 साल नमाज पढ़ी। कितने साल? 60 साल नमाज पढ़ने के बाद व मा तुक़बलु लहू सला, आका फरमाते इसकी एक भी नमाज काबिले कबूल नहीं। 60 साल नमाज पढ़ी लगातार, पैदल पर, सर्दी गर्मी बरसात, हर मौसम में मस्जिद का रुख, 24 घंटे मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ता रहा। 1-2 साल नहीं पढ़ी। आका फरमाते हैं इन्नर रजुला युसल्ली सित्तीन सनतन व मा तुक़बलु लहू सला। आका फरमाते इसने 60 साल नमाज पढ़ी मगर इसकी एक भी नमाज काबिले कबूल नहीं है। मेरे प्यारे आका फरमाते इसकी नमाज जानते हो काबिले कबूल क्यों नहीं? करते या रसूल अल्लाह काबिले कबूल क्यों नहीं? मेरे आका फरमाते लअल्लहु युतिम्मु रुकुअहु वला युतिम्मु सुजूदहु वला युतिम्मु सुजूदहु औ युतिम्मु रुकुअहु। या तो इसका रुकू ठीक ठाक नहीं था या इसका सजदा ठीक ठाक नहीं था। आज देख ले हमारी कौम के बूढ़े हो गए लोग, जवान हो गए, ना रुकू करने का तरीका याद है और ना ही सजदा करने का तरीका याद है। रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है। अब एक हदीस पाक और सुने, उसके बाद में इंशाअल्लाह गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा। बुखारी शरीफ की हदीस पाक, हजरत अबू हुरैरा रावी है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दखलल मस्जिद, मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमाए। फदखला रजुला, एक बंदा मस्जिद के अंदर आया। फसल्ला युसल्ली, तो उसने नमाज को पढ़ा और नमाज को पढ़ने के बाद में फसल्लम अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरदा, आका की बारगाह में सलाम अर्ज करने के लिए आया। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, पलट जाओ अपनी नमाज को दोहराओ। अब वो गए अपनी नमाज को दोहराया और दोहराने के बाद में सुम्मा जा फसल्लम अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका की बारगाह में फिर आ गए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, पलट जाओ अपनी नमाज को दोहराओ। वो फिर चले गए, अपनी नमाज को पढ़ा और सुम्मा जा फसल्लम अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दोबारा फिर आ गए। अर्ज करते या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैकुम। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि लोगों इरजिल फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जा पलट जा अपनी नमाज फिर से पढ़। 3 बार दोहराया। कितने बार? 3 बार भगाया। जाओ अपनी नमाज को पढ़ो, जाओ अपनी नमाज को पढ़ो, जाओ अपनी नमाज को पढ़ो। अगर आज के इमाम साहब आपसे कहने के जाओ नमाज को दोहराओ, तुमको मासा हो या ना हो, मुझे जाना है काम कर, तुम तो ऐसे ही करते रहोगे, ना हुई। तुम बड़े आए मौलाना, तुमसे पहले कितने आ गए, कितने चलेगा, उन्होंने तो गलती ना निकाली और तुम आ रहे हो कि नमाज ना हुई। अरे तुम्हारी ना हुई, मेरी हो गई। इमाम को सीना तान के कहेगा, मगर सहाबी रसूल थे, आका की बारगाह में अर्ज करते वल्लज़ी बअसका बिल हक़ मा उहसिनु गैरहु फअल्लिमनी। या रसूल अल्लाह, कसम है मुझे उस जात की जिसने आपको हक के साथ भेजा है। मेरे प्यारे आका, नमाज कैसे पढ़नी है मुझे पता नहीं, आप मुझे नमाज पढ़ना सिखा दे।
اب میرے پیارے آقا صحابی رسول کو نماز پڑھنا سکھا رہے ہیں اور میں تمہیں سکھا رہا ہوں. جب میں آئی گیا تو نماز پڑھنا سکھا رہا ہوں میں تمہیں. میرے پیارے آقا نے فرمایا وَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ. جب نماز کے ارادے سے کھڑے ہو جاؤ تو کانوں کو سیدھا ہاتھ کر کے اس طریقے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے ناک کے نیچے ہاتھ باندھے. کہاں باندھے؟ زور سے بولو. ناک کے نیچے ہاتھ باندھے اور یہ انگوٹھا اور یہ چنگلیاں کے ساتھ میں اس طریقے سے باندھے اور یہ 3 انگلی کلائی کے پیٹھ پہ رکھ لیں. اس انداز میں باندھے اور آقا فرماتے ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. اے لوگوں پھر جہاں سے تمہیں قرآن یاد ہو وہاں سے قرآن پڑھو. کیسے پڑھو؟ جہاں سے یاد ہو. سورہ فاتحہ پڑھ لو, سورہ اخلاص پڑھ لو. سرکار فرماتے جہاں سے تمہیں یاد ہے وہاں سے تم قرآن پڑھو. اور جب قرآن پڑھو تو ایسے مت پڑھو ایسے نہیں پڑھنا ہے, بلکہ قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. ترتیل کے ساتھ میں ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھے. جب قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھ لیا جائے تو آقا فرماتے ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا. پھر مطمئن ہو کر آپ رکوع کریں. کیسے رکوع کریں؟ مطمئن ہو کر دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے, بازو سیدھے رکھے, گھٹنے سیدھے رکھے, کمر کو بچھا دے لمبا لمبا. آقا فرماتے ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا. اور پھر مطمئن ہو کر تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ. کیسے کھڑے ہو جاؤ؟ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ کہتے ہوئے بالکل ایک دم سیدھے اچک کھڑے ہو جاؤ. اب یہاں پر ٹھہرنا, ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہر جانا یہ واجب ہے. بہت سارے لوگ ٹھہرتے نہیں ہیں. سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ رَبَّنَا وَلَكَ اللہ اکبر. سمجھ لیں نماز نہیں ہوگی. کیا نہیں ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تو رکوع سے فارغ ہو جائے ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا. اور پھر تو مطمئن ہو کر سجدہ کر. کیسا کر؟ مطمئن ہو کر سجدہ کر. جب تو مطمئن ہو کر سجدہ کرے تو پہلے جب سجدے میں جائے تو گھٹنے ٹکے, پھر ہاتھ ٹکے, پھر ناک ٹکے, پھر پیشانی ٹکے. آقا فرماتے ہیں پھر تو محبت کے ساتھ دل کے ساتھ پڑھ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. آقا ارشاد فرماتے اس کے بعد میں ثم ارفع حتی تطمئن جالسا. اور پھر تو مطمئن ہو کر بیٹھ جا. پھر مطمئن ہو کر بیٹھ جا. اب دونوں سجدوں کے درمیان ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار یہاں پر ٹھہرنا یہ واجب ہے. کیا ہے یہ؟ واجب ہے. اگر نہیں ٹھہرو گے تو نماز نہیں ہوگی. ایسی نماز کا دہرانا واجب ہے. اس کے بعد میں آقا ارشاد فرماتے ہیں اسی طریقے سے تم اپنی نماز کو پورا کر. اب وہ صحابی رسول گئے اسی انداز میں نماز کو جا کے پورا کیا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ صحابی رسول بتاؤ اب تمہارے دل کو سکون ملا کہ نہیں ملا؟ کہتے یا رسول اللہ جب میں نے مطمئن ہو کر جب رکوع کیا ہے, سجدہ کیا ہے, دل کو بھی سکون مل گیا ہے, میری روح کو بھی سکون مل گیا. آج نمازوں میں ہمیں سکون جو نہیں ملتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے رکوع سجدے ٹھیک نہیں ہے اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہے کیونکہ نماز صحیح نہیں ہے. جب نماز صحیح نہیں ہے تو دعائیں قبول کہاں سے ہوں گی؟ تو لہٰذا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر کرو سچے دل سے مطمئن ہو کر بالکل اطمینان کے ساتھ. قرآن پاک میں آیت کریمہ ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. جو ایک پاؤں پہ ایسے کھڑے ہو گئے, کبھی ادھر کو آ گئے, کبھی ادھر کو ہو گئے, کبھی ادھر کھجا لیا, کبھی ادھر کھجا لیا, کبھی ایسے کر لیا. اللہ اکبر. بالکل ایسے جو نماز پڑھتے قرآن کہتا یہ مومنوں کی نماز نہیں ہے بلکہ ایسی نماز یہ منافقوں کی نماز ہے. اس آیت کے تحت محدثین فرماتے ہیں ہم نے حضرت حاتم بن اسم سے پوچھا اے حاتم بن اسم منافقین تو نماز پڑھے دھیرے ڈھالے انداز میں پڑھتے ہیں مگر مومن کی نماز کا انداز کیا ہے؟ تو حضرت حاتم
हातिम बिन असम फरमाते हैं, मोमिन जब मुतमईन होकर वुजू करता है, कामिल जब वजू करता है, वजू के बाद में जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है, जब वो नमाज के लिए नियत मानता है, तो वो एक तसव्वुर लेकर खड़ा होता है, सामने उसके काबा है, कदमों के नीचे पुलसिरात है, पीठ के पीछे मौत है, दाई जानिब जन्नत है, बाई जानिब दोज़ख है, और वो नमाज इस नियत से पढ़ता जैसे मेरी जिंदगी की ये आखिरी नमाज है। जब वो ऐसी नमाज पढ़ता है, उसका दिल भी नमाज में लग जाता है, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल भी फरमा लेता है। हम नमाज पढ़ रहे हैं तो आखिरी समझ के थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो ये समझ के पढ़ रहे हैं, हम तो जोहर में फिर आना, असर में फिर आना, मगरिब में फिर आना। लोग कह रहे हैं कि यार असर के बाद में टाइम ही नहीं मिल रहा, असर दाढ़ी फरैली नहीं हो रही है, मगर नमाज का टाइम हो जा रहा है, धड़ाधड़ नमाज का टाइम हो गया। तो याद रखें, अल्लाह का जिक्र जितना तुमसे हो सके उतना अल्लाह का जिक्र करते। आज हमें लग रहा है कि ये मौलाना साहब की बातें हैं यार कि समझ में आई, पता नहीं यार, नमाज ही बता के ही चलेगा बिल्कुल एकदम। ये तो हमारे इमाम साहब रोजाना बता ही रहे हैं, हर को बता रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये गफलत का पर्दा जो हमारी और तुम्हारी आंखों के पड़ा ये हट जाए, तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत जाग जाए। वरना अगर तुम कुरान पढ़ोगे, अभी तो मैंने खर्री वाली सुनाई नहीं है, मैंने तुम्हें भी तो मीठी मीठी सुना रहा था, मैं तुम्हें नमाज के ताल्लुक से सुना रहा था, मैं तुम्हें अभी कर्री कर्री के मैं सुनाने लगा ना तो खून के आंसू नहीं बल्कि आंख के आंसू रो जाओगे। यहाँ पर क़यामत के मैदान में खून के आंसू। आप पढ़े सूरे मुल्क, पढ़े कुरान में रब्बे कदीर इरशाद फरमाता वइज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न व हिय तफूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़ कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा लम यातिकुम नज़ीर क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर व क़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बोल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोले और बोले सुभान अल्लाह। अब सुने कुरान, कुरान की तफसीर बयान कर रहा हूँ। रब ताला इरशाद फरमाता वइज़ा समिअू कि जब जहन्नम का कोई भी गिरोह जब उसके अंदर डाला जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि काफिर भी जहन्नम में जाएंगे, मुसलमान भी जहन्नम में जाएंगे, ये बता रहा हूँ मैं। वो लोग जो कह रहे हैं ना कि वो जन्नत में जाएंगे, वो जाएंगे मगर अपनी सजा भुगतने के बाद। अपनी सजा, जो जुर्म किया है उसकी सजा तो मिलेगी, उसकी सजा मिलेगी। रब्बे कदीर इरशाद फरमाता वइज़ा समिअू कि जब इंसान को जब जहन्नम के अंदर डाला जाएगा किसी गिरोह को, अल्लाहु अकबर, तो उसके अंदर से ऐसी आवाज आएगी जैसे गधा चीखता है, उसके अंदर से ऐसी आवाज आएगी जैसे ये जहन्नम फट जाएगा। अल्लाहु अकबर, उसके अंदर से चींघाड़ की आवाज आएगी। मुहद्दिसीन फरमाते हैं, बल्कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये आवाज जहन्नम के चीखने की आवाज होगी। बाद मुफस्सिरीन फरमाते जो लोग जहन्नम के अंदर गिर गए होंगे फिर ये उनकी आवाज होगी, और ऐसी आवाज होगी ऐसा महसूस होगा कि कान के पर्दे ये फट जाएंगे। अल्लाह अकबर, ऐसा महसूस होगा ये कलेजे पिघल जाएंगे। जब उसके अंदर जब डाला जाएगा, कुछ लोग ये समझते हो कि यार यहाँ पर तो ले दे के काम चल जाता है, जब वहाँ भी ऐसा कुछ हो जाएगा, वहाँ तो अम्मा से नेकियां ले ली जाएं, जब बाप से नेकियां ले ली जाए। कुरान क्या कहता है, यवद्दुल मुजरिमू लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनिही व साहिबतिही व अख़ीही व फ़सीलतिही अल्लती तुवी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता यवद्दुल मुजरिमू लौ यफ्तदी, जब मुजरिमों को जहन्नम में डाला जाएगा तो वो कहेंगे अल्लाह आज तू हमें छोड़ दे, दुनिया पे जो कुछ है वो तू ले ले, हमारे भाई तू ले ले, मेरे मालिक मेरी जोरुएं तू ले ले, मेरे बच्चे तू ले ले, वमन फिल अर्दी जमीआ, जो कुछ जमीन पर है ए अल्लाह वो तू सब ले ले, मगर तू आज हमें जहन्नम से रिहाई दे दे। अल्लाह अकबर, मेरे मालिक आज तू हमें छोड़ दे, मगर रब्बे कदीर की बारगाह से आवाज आएगा कल्ला
ہر کس نہیں چھوڑا جائے گا. انہا نزاعۃ للشوا، ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو تمہاری چمڑیاں ادھیڑ کے رکھ دے گی. اللہ کو اس کے اندر سے چنگھاڑنے کی آواز آئے گی، ایسی آواز آئے گی کہ کلیجے پھٹ جائیں گے. تقاد تمیزون من الغیظ، تو غیظ و غضب میں چنگھاڑنے کی آواز کے کان کے پردے پگھل پگھل کر پھٹ جائیں گے. اللہ اکبر. تو وہیں پر مالک علیہ السلام بیٹھے ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. تو مالک علیہ السلام ان جہنمیوں سے کہہ رہے ہوں گے اے لوگوں کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا کہیں گے؟ یہ لوگوں کا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہاں ہاں آئے تو تھے سمجھانے کے لیے. کبھی حضرت آدم نے سمجھایا، کبھی حضرت سیس نے سمجھایا، کبھی حضرت ایوب، کبھی حضرت دانیال، کبھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل صلی اللہ، آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمجھایا. آپ کے بعد میں امام ابو بکر نے سمجھایا، عمر نے سمجھایا، عثمان نے سمجھایا، علی نے سمجھایا، امام حسن، امام حسین، امام باقر، امام زین العابدین موسیٰ قاسم حسن عسکری نے سمجھایا، امام اعظم، امام شافعی، امام حنبل، امام مالک نے سمجھایا، غوث اعظم نے سمجھایا، عرض کرتا ہوا چلو خواجہ غریب نواز نے سمجھایا. اللہ نہ کرے تمہاری اور ہماری باری بھی آ گئی تو فرشتہ کہے گا اے نادان انسان کہ تجھے کوئی سمجھانے کے لیے نہیں آیا تھا؟ تو تم بھی کہو گے ہاں ہاں آئے تو تھے کی جامع مسجد سے مولانا غیاث القادری سمجھانے کے لیے. تو فرشتہ کہے گا نادان جب سمجھانے کے لیے آئے تھے تو مانا کیوں نہیں؟ ارے جب آئے تھے تو مانا کیوں نہیں؟ تو قرآن کے لفظ ہیں. قرآن کہتا فَقَدَّمْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ. ہم تو یہ سب جھوٹ سمجھ رہے تھے. کیا سمجھ رہے تھے؟ جھوٹ سمجھ رہے تھے. آج جو جھوٹ سمجھ رہے ہیں، اب جھوٹ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کاش ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو جاتی. اس کو بھی سورہ ملک میں لکھا ہے، جہاں تک میں نے پڑھا. اس سے اگر آگے کی آیتیں پڑھو گے تو اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم یہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دی جائے، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں زمین میں دھسا دیا جائے، تب مانو گے. اچھا ایک بات مجھے ذرا یہ بتائیے، ایک نمازیں چھوڑتے ایک ٹانگ ٹوٹتی، دو نمازیں چھوڑ جاتے تو دونوں ٹانگیں ٹوٹ جاتی، پھر چھوڑتے ایک آنکھ ٹوٹ جاتی، دوسری، پھر چوتھی چھوڑتے تو دوسری ٹوٹ جاتی، پھر پانچویں چھوڑتے تو ایک ہاتھ ختم ہو جاتا. تو بتائیں کوئی نماز چھوڑنا؟ اما دھکے مار مار کے لاتے مار مار کے اٹھا دیتی، اٹھ جا لنگڑا نگولا ہو جائے گا، چلا جائے. مگر جب کچھ ہوا ہی نہیں، کوئی سسٹم بگڑا ہی نہیں، کوئی سسٹم کچھ نہیں بگڑا، تو اس کے باوجود بھی ہم نماز نہیں پڑھ رہے اس لیے کہ ہماری آنکھیں نہیں پھوٹتی، اس لیے کہ ہمارے ہاتھ نہیں ٹوٹ رہے، اس لیے نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں. مگر یاد رکھو قرآن کہتا ہوا کذبنا، جو تم جھوٹ سمجھ رہے ہو حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں ہے. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. قیامت کے میدان میں ہر بندہ ہاتھ پکڑ کے کہے گا اے میرے مولا مجھے آج چھوڑ دے، اے میرے مولا آج تو مجھے معاف کر دے، اے میرے پروردگار عالم تو مجھے آج بخش دے، میں دنیا میں لوٹا دے، میں دنیا میں جاؤں گا تیری عبادت کروں گا. رب قدیر ارشاد فرمائے گا دنیا میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم نے تم تک قرآن پہنچایا تھا، اس لیے ہم نے تم تک نبی پہنچائے تھے، اس لیے ہم نے تم تک علماء پہنچائے تھے. وہ سمجھاتے رہے، تمہیں سمجھاتے رہے، مگر تم نہیں مانے. کل تم نہیں مانے تھے، آج ہم نہیں مانیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں. اگر تو مانو کل مانو گے تو کیا مانو گے؟ ماننا تو آج ہے، ماننا تو آج ہے. آج اگر نہیں مانے تو پھر یاد رکھنا بگڑ جائے گی کہانی. اور کوئی ایسا نہیں ہے جو دنیا سے جائے گا نہیں. اور تمہاری اور میری زندگی کا مقصد یہی ہے جو میں نے اب پڑھا ہے، اللہ کا ذکر. زندگی کا مقصد، پیدائش کا مقصد، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. رب نے فرمایا تھا لوگوں میں نے تمہیں اور ان جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا. بات سمجھ میں آ رہی؟ کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں فرمایا تھا، بلکہ عبادت کے لیے.
اور جب ہم نے اس کی عبادت کی نہیں ہے بتائیے ہمارا بنے گا کیا؟ ہمارا بنے گا کیا؟ آج کل لوگ بڑے لالچی لوگ، کچھ لوگ نماز بھی اس نیت سے پڑھتے ہیں تاکہ کاروبار چل جائے، نماز بھی اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ یار میں صحت مند ہو جاؤں۔ بچہ جا رہا تھا دبئی، تو اماں نے کہا ارے بیٹے دبئی جا رہا جا مزار پہ چلا جا حاضری دیا مزار پہ، جا مزار پہ چلا جا حاضری دیا، مزار پہ دے کے حاضری آ گیا تھا۔ اماں کہہ رہی بیٹے چلا سکتا ہے مسجد کو چلا جا، نماز پڑھیا 2 4 رکعت پڑھیا جا آ کے جا۔ اچھا تم مسجد میں بھیج رہو کس لیے؟ نیت کیا ہے کہ بیٹا بڑی دور جا رہا ہے سفر پہ، یا اللہ کے گھر میں چلا جا، اور یہ اللہ کے مزار پہ چلا جا، جا ان کے مزار پہ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ راستے کی پریشانی ختم ہو جائے۔ ارے سوچو تو صحیح، جب دور سفر پہ جا رہے ہو، دبئی جا رہے ہو، سعودیہ جا رہے ہو، آسٹریلیا جا رہے ہو، تو 2 رکعت پڑھ کے جا رہے ہو، اس نیت سے جا رہے ہو تاکہ زمانے کی پریشانی ختم ہو جائے۔ میں نے کہا تیرا عقیدہ یہ ہے 2 رکعت پڑھ لی جائے تو سفر کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ارے 5 وقت کی پڑھ لے، انشاءاللہ دنیا کی پریشانی اور آخرت کی پریشانی ختم ہو جائے گی، دنیا کی بھی ختم ہو جائے گی اور آخرت کی بھی۔ مگر نہ، عقیدہ تو ہے کہ پریشانی ہوگی ختم یہیں سے، یہی تو مسجد جا رہے ہو، مگر نہ اس کے باوجود بھی پڑے گا نہیں۔ پیسہ کمانے جائے گا دبئی، پیسہ کمانے جائے گا سعودی عرب، مگر آخرت کمانے محلے کی مسجد میں نہیں آئے گا۔ میں ایک جملہ دے دیتا ہوں، سب سے بھاری جملہ، تقریر کا نچوڑ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ ایک ہی جملے میں اگر وہ جملہ آپ نے اگر اپنے پلے سے باندھ لیا اور غور و فکر کر لیا تو وہ جملہ اگر آپ نے عمل میں لے لیا انسان زندگی کامیاب ہے۔ آخرت ملے گی محنت سے، کیسے؟ زور سے بولو۔ آخرت ملے گی اور دنیا ملے گی مقدر سے، کیسے؟ مگر ہم نے اس کو کر دیا الٹا، دنیا کما رہے محنت سے اور آخرت کو چھوڑ دیا مقدر پہ، جو ہوگا تو دیکھا جائے گا، جو ہوگا تو، مگر دنیا ملے گی کیسے؟ مقدر سے، اس لیے کہ اللہ نے روزی کی ذمہ داری اپنے سپرد لے لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، انسان ٹینشن لینے کی تجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تیری روزی کی ذمہ داری میں نے لے لی ہے۔ اور آخرت ملے گی محنت سے، جتنی یہاں پر محنت کر لو گے، نماز پڑھ لو گے، تہجد پڑھ لو گے، اشراق پڑھ لو گے، جھوٹ سے توبہ کر لو گے، انشاءاللہ وہیں پر اتنے ہی 4 چاند لگ جائیں گے۔ ایک جملہ اور دیکھ لو، ایک جملہ یہ بھی دیکھ لے، سن لے کان کھول کے، کہ جو یہاں پر ہنسے گا وہاں پر روئے گا، جو یہاں پر ہنسے گا وہاں پر، زور سے بولو یار، وہاں پر روئے گا، اور جو یہاں رو جائے گا وہاں پر ہنسے گا۔ یہاں پر رو جاؤ وہاں پر ہنسو گے، یہاں ہنسو گے وہاں پر رو گے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی میری بات؟ ٹائم کتنا ہے میرے پاس میں؟ ہے تھوڑا ٹائم تھوڑا بہت؟ ہاں اب سنیں، رب نے ساتھ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان تو اللہ کا ذکر کر تیرے دلوں کو چین ملے گا۔ اب اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین بھی ملتا ہے، دلوں کو زندگی بھی ملتی ہے۔ دلوں کو، اب دیکھو میں اپنی جگہ پوری طرف آ رہا ہوں، دلوں کو کیا ملتی ہے؟ زندگی۔ اب زندگی کیسے ملتی؟ تم کہو کہ حضرت ہم تو زندہ ہیں، دل میں جانے چل رہے پھر رہے کھا رہے پی رہے سب معاملہ ہے، ہم تو زندہ ہیں۔ آپ کہہ رہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ اب سنیں بخاری اور مسلم کی حدیث پاک، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ، ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا ایسے ہیں جیسے زندہ اور مردہ۔ یہ کیسے ہے زندہ اور مردہ؟ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ انسان زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ چلتا پھرتا انسان مردہ ہے۔ کیسا ہے وہ؟ زور سے بولو، بیٹھے ہو؟ ہاں تو وہ مردہ ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ، اور جو ذکر نہ کرے وہ
اب دیکھیں قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں اسی میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہیں اور میرے پیارے آقا نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کرو، کلمہ شریف پڑھ دو، اللہ تمہیں کامیابی دے دے گا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ تمام بڑے 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 کفار سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے جانتے ہو کیا کہا؟ معاذ اللہ محمد ہلاک ہو، تم نے ہمیں اس مارے بلایا ہے۔ میرے پیارے آقا کہتے رہے لوگوں پڑھ لو کلمہ پڑھ لو، لوگوں کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، مگر وہ لوگ انکار کرتے رہے، ہمیں نہیں پڑھنا، ہمیں نہیں پڑھنا۔ آقا فرما رہے پڑھ لو، وہ کہہ رہے نہیں پڑھنا، پڑھ لو، نہیں پڑھنا، پڑھ لو، نہیں پڑھنا۔ اقرار اصرار اقرار اصرار اقرار انکار اقرار انکار، اسی قصبے جبریل امین وحی الہی لے کر حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ انک لا تسمع الموتى، یا رسول اللہ یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے، یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے۔ ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، سب تھے۔ قرآن کہتا یا رسول اللہ یہ مردے ہیں۔ اب ذرا مجھے بتاؤ ابو جہل کھاتا تھا یا پیتا تھا؟ کھاتا بھی تھا، پیتا بھی تھا، چلتا بھی تھا، سوتا بھی تھا، جاگتا بھی تھا، بچے بھی تھے، سوسائٹی میں تھا، سماج میں تھا، سب کچھ تھا، مگر قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے، مردہ۔ ہم نے کہا قرآن جو کھائے، جو پیے، جو چلے، جو پھرے وہ مردہ ہے۔ اور ذرا بتاؤ جس کے جسم سے روح نکل جائے، جس کا بازو کٹ جائے، جس کی ناک کٹ جائے، جس کا ہاتھ کٹ جائے، جس کی گردن کٹ جائے، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو قرآن کہتا ہے جس کی گردن کٹ جائے، جس کی جان نکل جائے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں کٹ جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ زندہ۔ کون ہے وہ؟ زور سے بولو۔ پتہ یہ چلا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ، اور جو اللہ کا ذکر نہ کرے وہ مردہ۔ اگر ہمارے سینے میں جو دل ہے، اگر اس کے اندر یہ حرارت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجا نماز کی طرف، اگر دل نے کہہ دیا چل، تو سمجھ لینا یہ دل زندہ ہے۔ اور جس کا دل اندر سے گواہی نہ دے تو سمجھ لینا اس کا دل زندہ نہیں ہے، اس کا دل مردہ ہے، اس کا دل مردہ۔ تو اس دل کو صحیح کریں۔ ایک حدیث اور سنا دوں؟ ہاں سنیے حدیث اور۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ آقا فرماتے ہیں تیری پوری باڈی ہے، اس کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے تو پوری باڈی صحیح ہو جاتی ہے، یہ بگڑ جائے تو پوری باڈی بگڑ جاتی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ تیرا دل ہے۔ کیا ہے وہ تیرا دل ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے آقا فرماتے لا یستقیم ایمان عبد حتی لا یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ ولا یستقیم لسانہ۔ آقا فرماتے ہیں اس کا ایمان درست نہیں جس کا دل درست نہیں، اور جس کا دل درست نہیں اس کی زبان درست نہیں، جس کی زبان درست اس کا دل درست، جس کا دل درست اس کا ایمان درست۔ بات سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ جس کا دل درست ہوتا ہے اس کا ایمان درست ہوتا ہے، اور دل صحیح تبھی ہوتا ہے جب اس کی زبان صحیح ہوتی ہے۔ اس کی زبان، یہ زبان ہی تو ہے، اگر اللہ کا ذکر کرو تو اللہ سے ملا دے گی، اور غلط چلاؤ گے تو جوتا پڑوا دے گی۔ صحیح چلاؤ گے تو اللہ سے، اور غلط چلاؤ گے تو جوتا پڑوا دیتی ہے، 1 منٹ نہیں لگتا جوتا پڑنے میں۔ اسی لیے آقا نے فرمایا اکثر خطائے ابن آدم فی لسانی، لوگوں اکثر خطائیں تمہاری زبان کی ہوتی ہیں، اکثر ذنوبا اکثر کلام فیما لا یعنی، یہ لوگوں اکثر گناہ جو ہوتے ہیں وہ لا یعنی کے ذریعے ہوتے ہیں، اسی لیے زبان کی حفاظت کیا کرو۔ اب میں آخری ایک حدیث پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں تقریبا ختم کر دیتا ہوں۔ پتہ نہیں تمہاری سمجھ میں اللہ بہتر آئی یا نہیں آئے، مگر اللہ سے میں امید کرتا ہوں پروردگار عالم جو میں نے پڑھا اس پہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث اور زبان کے تعلق سے، آج کل کا جو دور ہے نا، نوجوان کے لڑکے ہیں تو ہنسی تکلق مذاق آج کل زیادہ ہے، اور جب بولنے پہ آتے ہیں تو اتنا بولتے ہیں کہ سامنے والے بندے کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔
یہ زیادہ بولنے والے نا بندے ہر جگہ آپ کو ملیں گے، دو چار ہر گاؤں میں، محلے میں، سوسائٹی میں، سماج میں دو چار بندے ملیں گے، مگر آقا ارشاد فرماتے ہو کہ ان الرجل لا يتکلم بالکلمۃ لا یری بها بأسا یهدی بها سبعین خریفا۔ بسا اوقات بندہ ایسی باتیں بولتا ہے کہ وہ جہنم میں 70 گز کی دوری پہ جا کے گرتا ہے۔ ہم نے کہا صاحب ایسی باتیں نہ بولا کرو، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم بولتے تو ضرور ہے مگر ہم کسی کو دکھ نہیں دیتے، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی پہ جھوٹ نہیں بولتے، باندھتے یا بہتان نہیں کرتے، چغل خوری نہیں کرتے، بس ہم تو ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہنسی مذاق۔ تو اس پر بھی سرکار کی حدیث پاک آقا فرماتے ان العبد لا یقول الکلمۃ لا یقولها الا لیضحک بها المجلس یهدی بها ابعد ما بین السماء والارض۔ آقا فرماتے بسا اوقات بندہ ایسے جملے بولتا ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو دل جوئی کرنے کے لیے وہ اتنی دور جہنم میں جا کے گرتا جتنی دوری زمین سے آسمان کی ہے۔ ہم نے کہا بھائی میرے مت بولا کرو، تو بولے حضرت بس وہ زبان پھسل گئی تھی، بس جملہ مجھ سے نکل گیا تھا۔ آقا نے اس پر بھی ارشاد فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَذِلُّ عَنْ لِسَانِهِ أَشَدُّ مِمَّا يَذِلُّ عَنْ قَدَمَيْهِ۔ لوگوں تمہاری زبان کا پھسل جانا تمہارے قدموں سے پھسل جانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں کیجیے، زبان جو اللہ نے دی ہے اسی سے اللہ کا ذکر کیجیے۔ جو میں نے توحید مانی، جو میں نے بیان کیا، بس اتنا میرا بیان تھا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے کرو، یہ تمہارے دلوں کا چین ہے، یہی تمہارے لیے سکون کا چین ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی حضرات استغفار کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Gracias.